یہ کیا کر رہی ہو آپ؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی رونی، یہ تو وہ کام ہے جو آپ کرتے نہیں اور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اتنا کام؟ اتنی لمبی دیوار؟ معصوم سا بچہ ہوں، چھوٹا سا۔ آپ خود ذمہ دار ہیں بھائی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور یہ آپ نے خود بنائی ہے۔ میں نے خود کھڑی کی ہے؟ ارے واہ، میں کوئی مستری تھوڑی ہوں نا۔ اچھا بس رونی، اب ہنسانا بند کرو اور کام پہ فوکس کرو، شاباش۔ سچ میں اس دیوار کو دیکھ کر دل بہت گھبرا رہا ہے، جلدی سے کچھ جوس وغیرہ منگوا لو۔ جوس منگوا دوں؟ کیا بات ہے، پہلے کام ختم کرو اور بعد میں جوس کی بات کرنا آپ۔ پر ریا، میں بات کیسے کروں؟ اس دیوار کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا۔ رونی، جب آپ روز روز لیٹ آئیں گے اور کام نہیں کریں گے تو آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اتنی بڑی دیوار بنے گی یا نہیں بنے گی؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور لاپرواہیاں اتنا کام بڑھا دیں گی۔ I am really sorry ریا۔ رونی، دیوار سے یاد آیا کہ ایک ایسی ہی دیوار ہمارے اور خدا کے درمیان بنتی ہے جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے بنتی ہے، اور یہ ہمارے اور خدا کے تعلقات کے درمیان رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ کیا مطلب ریا؟ وہ کون سی دیوار ہے؟ گناہ کی دیوار رونی، جو ہماری اسی طرح چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بنتی ہے، مگر خدا ہم سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ ہمارے اور خدا کے درمیان بننے والی ہر چیز اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی خدا ہمارے درمیان سے گناہ کو دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے خدا نے ہمارے سارے گناہ یسوع مسیح پر ڈال کر ہمیں نجات بخشی۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں یہ سایہ 53 باب اس کی 6 آیت میں مرقوم ہے، پر خدا نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ ریا، میں ایک بات سوچتا ہوں کہ بچائے جانے کے بعد بھی جب کبھی مجھ سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو کیا میں خدا کے خاندان میں شامل نہیں رہتا؟ ایسا بالکل نہیں ہے رونی، بلکہ جب ہم ایک دفعہ خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے رونی، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ ہمارے اور آسمانی باپ کے درمیان محبت میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں اور وقتی طور پہ ہمارا اور خدا کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا کوئی گناہ یا غلطی بار بار نہیں کرنا جو ہمارے اور خدا کے تعلقات کے درمیان رکاوٹ بنے اور اسے توڑ دے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ریا؟ رونی، اپنے گناہ کا اقرار کر کے خدا کو یہ بتانا ہے کہ اے خداوند، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور ایسا کچھ بھی دوبارہ نہیں کرنا جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بائبل مقدس ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اچھا ریا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ خدا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ رونی، اس بات کو جاننے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جو کہ مصرف بیٹے کی کہانی ہے، جو یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں خود بیان کی۔ اوہ اچھا، میں تیار رہتا ہوں کہانی سننے کے لیے۔ رونی، مصرف کا مطلب بغاوت، نافرمان اور فضول خرچ ہے، اور اس کہانی میں باپ کا کردار خدا باپ کا ہے اور مصرف بیٹا یعنی ہم سب ہیں۔ تو کیا آپ اس کہانی کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ اب تو مجھے اس کہانی کو سننا ہی ہے۔ رونی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے اور چھوٹا بیٹا نہایت آوارہ گرد اور باغی ذہن کا تھا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے اور اپنی جائیداد میں سے حصہ لے کے کہیں چلا جائے گا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے جائیداد میں سے میرا حصہ ادا کر دے۔ یہ بات سن کر اس کے باپ نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس باغی لڑکے نے اس باپ کی نصیحت کو رد کر دیا اور اپنا حصہ لے کر گھر کو خیر بات کہہ دیا۔ بیٹا ایک دور دراز کے ملک کو چلا گیا جہاں اسے اس کی ذہنیت کے کچھ دوست مل گئے، اور اس نے ان کے ساتھ مل کر سارا مال اڑانا شروع کر دیا اپنی آوارہ گردیوں میں۔ جلد ہی یہ روپیہ ختم ہو گیا
اور اس کے ساتھ ہی اس کے دوستوں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ یوں حالات نے اسے بھوکا مرنے پہ مجبور کر دیا۔ آخرکار اسے ایک نوکری ملی جو سور چرانے کی تھی۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور بڑی ہی بدحالی میں رہتا تھا۔ غربت اور بھوکے پن نے اسے سور کی خوراک کھانے پہ مجبور کر دیا۔ اور رونی ایک دن اسے اپنے باپ کے گھر کا خیال آیا اور اپنے گھر کی تمام آسائشوں اور سہولتوں کا خیال آیا کہ اس کے باپ کے گھر میں تو نوکر بھی اتنی آرام اور آسائش سے رہتے ہیں۔ اور پھر اپنی موجودہ حالات پر اپنے آپ کو کوسنے لگا اور کہا میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ضرور اپنے باپ کے گھر واپس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں اپنے آسمانی باپ کی اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں اور مجھے کوئی حق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے نوکروں میں ہی شمار کر کے اپنے پاس رکھ دے۔ اس نے وہ نوکری چھوڑی اور اپنے باپ کے گھر میں روانہ ہو گیا۔ اور راستے میں جاتے جاتے اس کے ذہن میں بہت سارے اور بھی سوالات تھے کہ اس کا باپ اسے قبول کرے گا یا نہیں، کیا وہ میرے ساتھ غصے سے پیش آئے گا، کیا وہ مجھے اپنے نوکروں میں شامل کرے گا، یا وہ مجھے دوبارہ گھر سے نکال دے گا اور کہے گا کہ تم نے کوئی آج تک اچھا کام نہیں کیا اس لیے میرے پاس سے چلے جاؤ۔ لیکن رونی، کیا آپ جانتے ہو کہ باپ نے کیا کیا؟ باپ نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور باپ اسے چومتا رہا اور اسے موقع ہی نہ ملا کہ وہ اپنے باپ سے معافی مانگے۔ باغی بیٹا اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھا، لیکن باپ نے اسے معافی کا بھی موقع نہ دیا۔ اب اس کے بیٹے نے دو چیزوں کو جانا۔ اس نے جانا کہ باپ نے اسے معاف کر دیا ہے اور اپنے باپ کے پیار اور محبت کو دیکھا۔ اور رونی، اس کا باپ اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ دراصل خداوند یسوع مسیح اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں رونی کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو خدا کس طرح ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ خدا ہمیں معاف کرتا ہے اور اپنے خاندان میں بڑی خوشی سے خوش آمدید کہتا ہے اور بڑا جشن مناتا ہے۔ وہ ساری باتوں کو بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور رونی، بائبل مقدس میں عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ آمین۔ تو کیسی لگی سٹوری رونی؟ ریا، میں ہمیشہ خدا کی فرما برداری کروں گا، اور اگر کبھی مصرف بیٹے کی طرح بھٹک گیا تو مجھے یقین ہے خدا باپ مجھے معاف کر کے مجھے پھر سے اپنا فرزند قبول کر لے گا۔ شاباش رونی، خدا ہمیں روح القدس یعنی ہمارا مددگار مہیا کر دیتا ہے۔ اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا میری طرف ہے۔ بالکل رونی، خدا کو آپ کی، میری، بلکہ ہم سب کی فکر ہے، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ریا، روح القدس کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیں کتنا پیار کرتا ہے۔ اور رونی، اس کے لیے بائبل مقدس میں سے رومیو 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اب پلیز ریا، یہ دیوار ہٹا دو۔ رونی، اس کے لیے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ کو خود سے کوشش کرنی پڑے گی۔ مطلب یہ کہ رونی جلدی سے یہ سارا کام ختم کریں۔ جی ریا، ٹھیک ہے، میں ضرور آج ہی اس دیوار کو ختم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے رونی، پھر جلدی سے اپنا کام ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ریا۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ عرفان اور اس کی پوشیدہ تلوار کی کہانی میں خوش آمدید۔ پچھلی کہانی میں ہم نے جانا تھا کہ عرفان نازیہ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس نے سمیرہ کی مدد سے نجات اور یسوع مسیح پر ایمان لانے اور اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ بحال رکھنے کے بارے میں کیسے سیکھا۔ اور اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عرفان یہ سوچتا ہے کہ وہ پہلے سمیرہ سے ملے گا اور پھر اس کے بعد جاوید اور آفاق سے۔ وہ سمیرہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا، اور جیسے ہی وہ سمیرہ کے گھر گیا، سمیرہ اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے عرفان سے کہا کہ عرفان، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے کچھ تیار کیا ہے۔
عرفان نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری پوشیدہ تلوار ہے، اسے تم اپنی بائبل میں رکھ سکتے ہو نشان کے طور پر۔ اور عرفان نے اس صلیب کو لیا اور اس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ زبور 119 اس کی 11ویں آیت۔ عرفان نے جب اس تلوار کو لیا جو اس کی پوشیدہ تلوار تھی تو اس نے سمیرا سے کہا کہ واہ سمیرا، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، اور پھر اس نے سمیرا کو خدا حافظ کہا اور جاوید اور آفاق سے ملنے کے لیے ناصر کے باغ میں چلا گیا۔ اور جیسے ہی وہ باغ میں پہنچا وہاں پر جاوید اور آفاق کھانس رہے تھے، اور جاوید نے عرفان کو دیکھتے ہی کہا وہ دیکھو مناد لڑکا آ گیا ہے، اور عرفان ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جاوید نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جیسے ہی جاوید اور عرفان بات چیت کر رہے تھے تو آفاق بھی آ گیا، اور آفاق نے آ کر کہا کہ عرفان میں اپنے کل کے رویے پر شرمندہ ہوں۔ عرفان نے کہا کہ میں نے کل ہی یہ دعا کی تھی کہ خداوند مجھے معاف کر، اور یقیناً تم نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے۔ جب عرفان نے آفاق کو غور سے دیکھا تو اس نے کہا کہ آفاق مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا تمہیں بخار تو نہیں ہو گیا؟ جاوید نے فوراً کہا نہیں اسے کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ مناد لڑکے۔ لیکن اسی وقت آفاق کے قدم کچھ لڑکھڑانے لگے۔ عرفان نے اسے اس کے کندھے سے پکڑا اور اس کی مدد کی اور اسے کہا کہ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ عرفان اسے لے کر اس کے گھر کی طرف چل پڑا، اور جاوید نے بڑے غصے میں کہا کہ چھوڑ دو اسے، اب یہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ لیکن عرفان نے اس کی کسی بات کی پرواہ نہ کی اور اس کو کوئی جواب نہ دیا، اور وہ آفاق کو لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ اور جیسے ہی وہ آفاق کے گھر پہنچا تو اس کی بہن نازیہ نے عرفان کی مدد کی اور آفاق کو اس کے کمرے میں چھوڑا۔ اور جب وہ وہاں پہنچی تو نازیہ نے کہا کہ یقیناً جاوید اسے ضرور کسی مشکل میں ڈال دے گا۔ اور پھر نازیہ نے جب آفاق کو دیکھا تو اس سے کہا کہ آفاق کیا تم نے سگریٹ پی ہے؟ آفاق نے کہا نہیں، یہ صرف پہلی دفعہ ہوا ہے اور میں اسے پسند نہیں کرتا، میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ اور اسی دوران آفاق کی ماں بھی وہاں پر آ گئی اور عرفان وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اور جب عرفان اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اسے یاد آیا کہ وہ اپنی پوشیدہ تلوار جو سمیرا نے اس کو دی تھی وہ تو وہیں سمیرا کے گھر میں بھول گیا ہے۔ جب عرفان اپنے گھر پہنچا تو وہ بہت افسردہ تھا اور اپنے کمرے میں گیا تو اس کی نظر اس کتابی نشان پر پڑی جو سمیرا نے اس کو دی تھی، یعنی اس کی پوشیدہ تلوار، اور اس کے ساتھ آنٹی ارم کا دیا ہوا ایک خط بھی تھا۔ عرفان اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، اور جب اس نے اس خط کو کھولا تو اس میں دوسرا پطرس 3 باب کی 18ویں آیت لکھی ہوئی تھی۔ عرفان نے اپنی بائبل لی اور اس آیت کو کھولا اور پڑھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اور عرفان نے کہا کہ میں ضرور خداوند یسوع مسیح کے عرفان میں بڑھتا جاؤں گا اور یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس کو ہر روز پڑھوں گا۔ اور پھر سوموار کے دن عرفان جب اسکول گیا تو اسکول کے گیٹ پر عارف اسے ٹکرایا اور عرفان گر پڑا۔ عارف ایک موٹا لڑکا تھا اور یہ اسی اسکول میں تقریباً 2 دفعہ فیل ہو چکا تھا، اور عرفان نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسے اپنی پوشیدہ تلوار یاد آئی، اور وہ غصے سے خالی ہو کر اپنی کلاس میں چلا گیا۔ اور جب وہ اپنی کلاس میں گیا تو وہاں پر آرٹ کے ٹیچر نے اعلان کیا کہ جمعے والے دن دوپہر 2 بجے تصویروں کی نمائش ہوگی، اور جس کی تصویر سب سے زیادہ اچھی ہوگی اسے انعام دیا جائے گا۔ اور عرفان اب یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ضرور اس انعام کو حاصل کرے گا، لیکن اس کا سب سے بڑا حریف یعنی اس کا جس سے مقابلہ ہوگا وہ بھی لڑکا عارف تھا، کیونکہ عارف پڑھائی میں تو شاید اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اس کا آرٹ بہت اچھا تھا۔ عرفان نے کہا کہ میں سخت محنت کروں گا
اور کوشش کروں گا کہ میں دوسرے نمبر پر تو ضرور آ جاؤں۔ اور بچوں دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، کیا عارف عرفان کو مشکل میں ڈالے گا یا عرفان عارف کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور بچوں یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام بائبل پوسٹ آفس، اور اس پروگرام کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل امید کڈز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، بائے بائے۔